أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کر دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ لا تحرموا طیبات، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے اور گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، اور عورتوں سے جدا رہیں گے، نیز خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کا حکم فرمایا اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ یا اس کے لیے 3 احادیث ملاحظہ فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حولہ بنت تویت رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس سے گزری۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ حولہ بنت تویت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اکتاتا نہیں، لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس وقت مسجد کے 2 ستونوں کے درمیان رسی تانی ہوئی تھی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے نماز پڑھ سکے، اور جب اس پر تھکن یا سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تم اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کی،
اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور فرمایا ہر ماہ میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 20 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرو۔ میں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 10 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے کہ ان کا کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا، لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ نیز کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیں وہ بطور علاج ہیں، یعنی جس طرح بیمار آدمی بہت سی غذاؤں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی خاطر پرہیز کرتے ہوئے کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرح صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے نفس کے علاج کے لیے بعض حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجود ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ حرام جیسا سلوک کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مقبولان بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے لگے رہتے ہیں اور ہر چیز میں انہیں شرک سوجتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو، تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے جو نہ پائے تو 3 دن روزے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللہ تمہیں فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے کھانے پینے کے چند حلال چیزوں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی
جس میں قسم کے احکام بیان کیے گئے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم، یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور در حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں۔ نمبر 2، یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ نمبر 3، یمین منعقدہ، جو کسی آئندہ کے معاملہ پر پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے۔ کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ قسم کے کفارے سے متعلق چند مسائل آپ یاد رکھیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے یا کھلا دیا کرے۔ نمبر 3، بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں، درمیانی درجے کا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے، اور درمیانے درجے کے وہ ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے اور درمیانے درجے کے لوگ پہنتے ہوں، یعنی سوٹ بہت گھٹیا نہ ہو اور 3 مہینے تک چل سکتا ہو۔ نمبر 5، روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جب کہ کھانا کھلانے، کپڑے دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔ نمبر 6، روزے رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں۔ نمبر 7، کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں۔ مشورہ آپ ملاحظہ فرمائیں، قسم کے بارے میں کچھ کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225، 224 اور 225 کے تحت تفسیر میں گزر چکا ہے، ہم نے وہاں پر عرض کیا ہے۔ وہاں ان جو آیات 224 اور 225 ہیں ان ہماری ویڈیو کا ملاحظہ فرمائیں۔ نیز قسم اور اس کے کفارے کے درمیان مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 9 سے قسم کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کی حفاظت کا حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رجس من عمل الشیطان، ناپاک شیطانی کام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کی نجاست و خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وہ 4 چیزیں شراب، جوا، انصاب یعنی بت، ازلام یعنی پانسے ڈالنا۔ ہم یہاں بالترتیب ان 4 چیزوں کے بارے میں تفصیل سے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، شراب۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائی
کی اصل کہا جائے تو بجا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ ہر بدکاری کا اصل ہے۔ احادیث میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے تین احادیث ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر، نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، نمبر 3 شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، اور جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی، شراب پلانے والے پر، اور شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ ان 10 اشخاص پر، 10 شخصوں پر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تبارک و تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ اس آیت اور اس سے بعد والی آیت میں شراب کے حرام ہونے کے 10 مختلف اندازوں میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 شراب کو جوئے کے ساتھ ملا دیا گیا، بتوں کے ساتھ ملا دیا گیا، شراب کو ناپاک قرار دیا گیا، شراب کام شیطانی کام قرار دیا گیا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، کامیابی کا دار و مدار اس سے بچنے پر رکھا گیا، شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا ہے، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا، اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا۔ یہاں ہم شراب نوشی کے چند نتائج ذکر کرتے ہیں جو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، تاکہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں اور جو مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہیں وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ جائیں۔ نمبر 1 شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر سڑک حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار محبت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت ہیں کہ اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ اور ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے جو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں تو سب پر واضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر بیماریوں کے علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات،
پولیس کی گرفتاریاں اور زحمتیں، شرابیوں کی اولاد کے لیے پرورش گاہیں اور ہسپتال، شراب سے متعلقہ جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ امور پر ہونے والے اخراجات دیکھے جائیں تو یہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ نقصانات تو ایسے ہیں کہ جن کا موازنہ مال دولت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے پاک نسلوں کی تباہی، سستی، بے راہ روی، ثقافت تمدن کی پسماندگی، احساسات کی موت، گھروں کی تباہی، آرزوؤں کی بربادی اور صاحبان فکر افراد کی دماغی صلاحیتوں کا نقصان۔ یہ وہ نقصانات ہیں جن کی تلافی روپے پیسے سے کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ البتہ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے اور شراب نوشی کی آفت بد سے نجات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ احادیث میں جوئے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ جوئے کی ایک کھیل کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نزد شیر جوئے کا ایک کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ اور حضرت ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل اور عادت سے روکا ہے جس سے ان کا مالی اور جسمانی نقصان وابستہ ہو اور وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ایسی بے شمار چیزوں میں سے ایک چیز جوا بازی ہے، جو کہ معاشرتی امن و سکون اور باہمی محبت یکانگت کے لیے زہر قاتل سے بڑھ کر ہے، اور قرآن اور احادیث میں مختلف اندازوں سے مسلمانوں کو اس شیطانی عمل سے روکا گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد اس خبیث ترین عمل میں مبتلا نظر آ رہی ہے، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت کے لیے حقیقی طور پر مفید کاموں کو چھوڑ کر اپنے شب و روز کو اس عمل میں لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نہ تو دنیاوی پسماندگی دور ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی اخروی کامیابی کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں۔ ہم یہاں جوئے بازی کے 3 دنیاوی نقصانات ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان انہیں سن کر اپنی حالت پر کچھ رحم کریں اور جوئے سے باز آ جائیں۔ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جوئے باز کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت اور افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر اور کوئی قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور جب قرض ادا نہیں کر پاتا یا اسے قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں میں ایسا گھر جاتا ہے بالآخر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اس شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، انصاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد بت ہیں کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے،
علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر انصاب سے مراد وہ پتھر ہوں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح یا نحر کرتے تھے تو ان پتھروں کو ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دل میں اگر ان کی کوئی عظمت باقی ہے تو وہ بھی نکل جائے، اور اگر انصاب سے مراد وہ بت ہوں جن کی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو ان کے پاس جانور ذبح کیے جاتے ہوں یا نہیں تو انہیں ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح اصنام سے بچنا واجب ہے اسی طرح انصاب سے بچنا بھی واجب ہے۔ نمبر 4 ازلام۔ زمانہ جاہلیت میں کفار 3 تیر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں، دوسرے پر لکھا تھا نہیں، اور تیسرا خالی تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کو بہت تعظیم کرتے تھے، ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور تیر کاہنوں کے پاس ہوتے تھے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش ہوتا تو ان تیروں سے پانسے ڈالتے اور ان پر لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پرندوں سے اور وحشی جانوروں سے برا شگون لینا اور کتابوں سے فال نکالنا وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ احادیث میں کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی شدید مذمت کی گئی ہے، ان میں سے 3 احادیث ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، اور اگر اس کی تصدیق کی تو کفر کیا۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خط کھینچنا، فال نکالنا اور پرندے اڑا کر شگون لینا جبتو یعنی شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقوی کے 2 پر ہیں، ایک پر سے پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ نمبر 2 نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا دنیا اور دکھلاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو چاہتا ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے ہیں۔ بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے، اس لیے جمعے کی اذان کے بعد تجارت حرام ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ
تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا اور جس کام سے تمہیں منع کیا، اس میں ان کا حکم مانو، اور احکامات اور ممنوعات میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ پھر اگر تم اس سے منہ موڑ لو جس کا تمہیں حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا، تو جان لو کہ اس سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے، بلکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم اپنے اعراض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں۔ پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور چونکہ شراب حرام نہ تھی تو وہ پی لیا کرتے تھے۔ جب ان کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ان کی فکر ہوئی کہ ان سے شراب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں۔ نیز جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دیگر شہروں میں موجود ہیں اور انہیں اس بات کا علم ابھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب حرام قرار دے دی، اگر اس لا علمی کی کچھ عرصے میں شراب پی لی تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا یا پیا وہ گنہگار نہیں، اس طرح جنہیں حرمت کا حکم نازل ہو جانے کا علم نہیں ان پر بھی حکم کی معلومات ہونے سے پہلے شراب پی لینے کی صورت میں کچھ گناہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ اتقوا جس کا معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے سے مراد شرک سے بچنا، دوسرے سے مراد حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا، اور تیسرے سے مراد شبہات کا ترک کر دینا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلے سے مراد حرام چیزوں سے بچنا، دوسرے سے اس پر قائم رہنا، اور تیسرے سے مراد وحی کے نازل ہونے کے زمانے میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کی کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور اب بھی بچتے رہے ہوں اور آئندہ بھی بچتے رہیں۔